الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ اما بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے، التجا ہے، دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم کہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے معزز بھائیوں بہنوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، یعنی کسی کو دین اسلام قبول کرانے میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام ایک دعوت کا نام ہے اور دعوت دی جاتی ہے اور دعوت جبراً قبول نہیں کرائی جاتی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کافی ہمارے غیر مسلم بھائی اور کچھ کم پڑھے لکھے مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام سختی سے اور تشدد سے اور تلوار کے زور سے دنیا میں پھیلا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ ظلم کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے تلوار کا بھی استعمال کیا اور تلوار کا حکم بھی دیا اور وہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ جبراً کسی کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار اٹھائی گئی ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی کو جبراً مسلمان بنایا گیا ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے یا کئی غیر مسلم رہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو محبت سے اور حکمت سے اور اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس کے روح کے مطابق اس کو اسلام کا تعارف کرایا جائے اور اسلام قبول کرنے کی اس کو دعوت دی جائے اور رغبت دی جائے، ایسا جذبہ ابھارا جائے کہ لوگوں میں اسلام قبول کرنے کی چاہت پیدا ہو۔ اگر اسلامی ریاست میں جو غیر مسلمین ہیں اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کے لیے حکومت نے، اسلام نے ایک جزیہ مقرر کیا ہے۔ وہ جزیہ ادا کریں گے جس کو ہم عام زبان میں ٹیکس بھی کہتے ہیں، اور ٹیکس ادا کرنے کے بعد اس ریاست کے وہ بھی ایسے ہی شہری ہوں گے جیسے مسلمان شہری ہیں، ان کو بھی ایسے ہی حقوق ملیں گے جیسے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ جس طرح مسلمان اپنی عبادات میں، اپنی معاشرت میں آزاد ہیں، اسی طرح تمام غیر مسلم اپنی عبادات میں اور اپنی روایات میں وہ آزاد ہیں، کیونکہ وہ ٹیکس دینے والے غیر مسلم شہری ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کے عبادات کی حفاظت کرنا، عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، یہ اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کا فریضہ بنتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان محبت سے اسلامی حکومت میں رہنے والے، اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیتا ہے، وہ قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پھر جزیے کا معاملہ آتا ہے لیکن وہ جزیہ بھی ادا نہیں کرتے، تو پھر اسلامی حکومت ان کو ایک تیسرا راستہ دیتی ہے۔ وہ راستہ یہ ہے
کہ اگر اسلامی حکومت میں رہنا ہے تو 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرو، اگر نہیں کرتے تو جزیہ دو، اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر اپنی مرضی سے جس ملک میں چاہو وہاں چلے جاؤ، اسلامی ریاست میں رہنے کا تمہیں کوئی جواز نہیں، کیونکہ شہری وہ ہوتا ہے جو ریاست کے قواعد اور قوانین کے تحت اپنی زندگی بسر کرے۔ لیکن جو لوگ جزیہ بھی نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلامی حکومت سے لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ لڑنے سے پہلے تمہیں اجازت ہے کہ جس ملک میں چاہو اسلامی حکومت سے باہر چلے جاؤ۔ اگر وہ جانے کے لیے بھی تیار نہیں، جزیہ بھی نہیں دیتے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت سے لڑنا چاہتے ہیں، اور ایسے غیر مسلموں کے خلاف اسی وقت تلوار اٹھائی جا سکتی ہے جب تینوں آپشن ختم ہو جائیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جبراً کسی کو مسلمان بنایا جائے۔ اگر کسی نے یہ کام کیا بھی ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، یہ اسلام کی اور قرآن کی دعوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو، کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھو، وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین۔ کوئی بھی دین کا کام اس کو جب کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین۔ حالانکہ لا اکراہ فی الدین کا تعلق اسلام قبول کرانے کے حوالے سے ہے، اسلام پر عمل کرانے کے حوالے سے نہیں ہے۔ کیونکہ میں ایک مثال سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک سرکاری ملازم ہے، جب تک وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازم نہیں ہوتا تو اپنی مرضی سے آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جائے، جتنی چاہے اپنی مرضی سے چھٹی کرے، اپنے گھر سے چھٹی کرے، جو پرائیویٹ کام کرنا چاہتا ہے، اپنی دکان کھولنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب کسی گورنمنٹ کے ادارے میں یا کسی کارخانے کا کوئی افسر بن جائے یا مزدور بن جائے یا ملازم بن جائے یا کوئی اسکول میں طالب علم آ جائے اور اسکول میں وہ داخلہ لے لے، تو پھر تمام ڈپارٹمنٹ کے جو ضوابط اور قواعد ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے، ان پر عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے وہ ملازمت اپنی مرضی سے اختیار کی ہے۔ یا کوئی طالب علم ہے، فرض کریں کسی جگہ ایک کالج ہے، ایک لڑکے نے کسی کالج میں داخلہ لیا، تو اسی کالج کے جو قانون ہیں، جو قاعدہ ہے، جو کالج کے ضوابط ہیں، ان کے تحت ان کو کالج میں پڑھنا ہوگا، آنا ہوگا، حاضری یقینی ہوگی، امتحان دینا ہوگا۔ اگر کوئی طالب علم کسی کالج میں داخلہ نہیں لیتا تو پھر اس کی مرضی ہے کہ جس طرح چاہے وہ مطالعہ کرے، جس طرح چاہے وہ اسٹڈی کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسلام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے باقی جو باتیں تھیں وہ بتا دی، لیکن جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا پیدائشی مسلمان ہے، غیر شعوری مسلمان ہے، تو اس کو شعوری مسلمان بنا کے اس کو اسلام کے حکم و احکام پر لانا یہ حکومت کا کام ہے، اور یہ سماج کا کام ہے، یہ مسلم معاشرے کا کام ہے کہ اس کو اسلامی احکامات کے تحت زندگی بسر کرنے کی دعوت دی جائے، اور اس پر حد کی مناسب حد تک جبر بھی کیا جائے، لیکن سزا دینا یہ حکومت کا کام ہے، کسی عام آدمی کا، کسی شہری کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت سے ضلالت علیحدہ ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ نبی آخر الزمان کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، رسول اللہ کی سنت کے آنے کے بعد سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ چیز تو ویسے فطرتاً بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے
وہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا اس کو نصرانی یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے اسی ماحول کا ہو جاتا ہے، لیکن فطرت اس کی اسلام کی ہے اور فطرت اس کی مسلمان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں علیحدہ ہو چکی ہیں، سب کو پتہ ہو چکا ہے کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پھر جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے، طاغوت سے بغاوت کرتا ہے۔ عام طور پر طاغوت کسی بت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ محدود معنی ہیں۔ طاغوت ہر اس قوت کو کہا جاتا ہے جو قوت اللہ کے مقابلے میں آ جائے، دین کے مقابلے میں آ جائے، پیغمبر کی تعلیم کے مقابلے میں آ جائے، وہ طاغوت ہے۔ اور جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی اللہ کے مد مقابل شخصیت کا انکار کیا، جس نے قرآن کے انکار کرنے والے کا انکار کیا، جس نے اللہ کے نبیوں کی دعوت کے انکار کرنے والے کا انکار کیا اور اس کو ٹھکرا دیا، جس نے اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا تو بندہ مومن نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی ذات کو مانا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا اسی کو قبول فرمایا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ماننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننے کے لیے تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننے کے لیے تمام آسمانی صحائف کو ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننے کے لیے تمام فرشتوں پر ایمان لانا اسی طرح جس طرح دین اسلام نے سکھایا ہے ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد آخرت پر ایمان لانا اور قبر کے حوالے سے ایمان لانا، جنت اور جہنم کے حوالے سے ایمان لانا، آخرت کے مراحل پر ایمان لانا، یہ تمام باتیں ضروری ہیں۔ تو جس نے ایسی باتوں کو اختیار کیا جو ایمانیات میں شامل ہیں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا۔ اور یہ جو عروۃ الوثقیٰ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے مراد اور حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو عرش اعظم سے زمین کی طرف لٹکا دیا ہے۔ اب جو کوئی آدمی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یہ رسی اس کو اوپر کرتی جائے گی، اوپر کرتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے عرش پر پہنچائے گی، جنت میں پہنچائے گی۔ لیکن دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کو مضبوط سے تھام لے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مستقل تھام لے، یعنی مرنے تک اللہ کے دین کو وہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھے، اس پر عمل مضبوطی سے کرتا رہے۔ فرمایا لَا انفصام لَهَا، وہ ایسی رسی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ دنیا کے سہارے ٹوٹ سکتے ہیں، دنیا کی رسیاں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ نے جو قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ایک رسی ہدایت کی عطا فرمائی ہے وہ کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے عموماً دیکھا ہے، قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ یہ سمیع اور علیم تقریباً کٹھے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہے؟ یہ کٹھے کیوں آتے ہیں؟ ان کا کیا ربط ہے؟ سننے والا ہے، یعنی ایک بات ایسی ہے جو انسان بھی سنتا ہے لیکن وہ بات سمجھتا نہیں، جانتا نہیں۔ میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اردو دان طبقے اور جن کو اردو آتی ہے وہ تو سمجھتے ہوں گے، لیکن جن کو کبھی اردو نہیں آئی، اردو کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کو کیا پتہ کہ یہ کیا بات ہے۔
سننا اور چیز ہے، سمجھنا اور چیز ہے۔ انسان کی صفت میں یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، اور جو بات علم کی حد تک، ان کے علم کی حد تک ہوتی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے۔ لیکن انسان سب باتیں جو سنتا ہے وہ سمجھتا نہیں، انسان دور والی باتیں سنتا بھی نہیں، انسان کسی اور زبان کی باتیں سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے اور اس کی یہ صفت ہے کہ اللہ سنتا بھی ہے، اور جو کچھ سنتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے۔ کوئی زور سے بات کرے بھی سنتا ہے، کوئی آہستہ بات کرے بھی سنتا ہے، وہ تو دل کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ جو سنتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے کہ بندہ کیا کہتا ہے۔ صرف میرے بھائیوں بندے کا معاملہ نہیں، مخلوق کیا کہتی ہے پوری، جنات کیا کہتے ہیں، حشرات الارض کیا کہتے ہیں، پرندے کیا کہتے ہیں، اور یہ جو ایسی چیزیں جن میں کوئی روح موجود نہیں ہے، یہ پہاڑ کیا کہتے ہیں، یہ دنیا کے سمندر کیا کہتے ہیں، یہ دریا کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اللہ کے حضور میں یہ تمام چیزیں گڑ گڑاتی ہیں، اللہ کے سامنے یہ عاجز ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت میں محو ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ یہ ہے سمیع اور علیم کا رب۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، میرے بھائیوں اہل ایمان، ہم ایمان والے لوگ، اللہ کرے کہ ہم کامل ایمان والے بندے بنے اور ایمان کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ ہمیں بڑی نعمتیں نصیب ہیں، ان میں ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے اہل ایمان کا، یعنی ہم مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، یعنی ہم مومنوں کا اللہ دوست ہے، اور جس کا رب اس کا سب یہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اپنے مومن بندوں سے کس طرح نبھاتا ہے؟ فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، مومنین کو، جن کا وہ دوست ہے، ان سے دوستی اس طرح کرتا ہے کہ ان کو تمام تاریکیاں جو ہیں، ظلمات ہیں، ان سے نکالتا ہے، ایک نور کی طرف لاتا ہے۔ اور یہ ظلمات جو ہے یہ جمع ہے اور نور واحد ہے، یعنی گمراہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور نور ایک ہوتا ہے۔ جو ایک نور ہے وہ اسلام ہے، اور باقی جو دنیا کے ادیان ہیں، باقی جو دنیا کے مذاہب ہیں، وہ سب کے سب گمراہی ہیں، نور صرف اسلام ہے۔ فرمایا والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو ولی ہیں، ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں۔ اللہ ایک دوست ہے، باقی جو شیطان ہیں، شیطانوں کے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن بہت زیادہ دوست ہونے کے باوجود یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تمام شیاطین کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو ایک نور سے نکالیں، یعنی اسلام سے نکالیں، الی الظلمات، اندھیوں کی طرف لے آئیں، تاریکیوں کی طرف لے آئیں، ظلمات میں لے آئیں، یعنی اسلام سے ان کو خارج کریں، اسلام سے دور رکھیں، باقی جو راستہ چاہیں ہم ان کو اسی راستے پہ لگا دیں۔ دوستو ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی یہ ہے کہ سب کو چھوڑو، صرف اسلام میں آ جاؤ، اور شیطان کی دوستی یہ ہے کہ صرف اسلام کو چھوڑو، باقی جس میں چاہو اس میں رہو۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو ایسی دوائی دیتا ہے، جس دوائی میں ایسی دوائی دیتا ہے جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ سب چیزیں کھاؤ لیکن ایک فلاں چیز نہ کھاؤ۔ اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے
کہ صرف ایک چیز کھانی ہے، باقی سب کو چھوڑنا ہے۔ بظاہر وہ ڈاکٹر ہمیں اچھا لگتا ہے جو یہ کہے کہ تمام چیزوں کو آپ کھائیں، صرف ایک چیز کو چھوڑیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آسانی دیتا ہے تو اس میں کئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ فائدہ ہی فائدہ ہو، لیکن جو ڈاکٹر سختی کرتا ہے تو اس میں ضرور فوائد ہی فوائد ہے۔ تو اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ ہمارا دوست نہیں۔ وہ یہی ہمیں کہتا ہے کہ تمام گمراہیوں کو چھوڑ کر صرف اسلام میں آ جاؤ۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یعنی کون؟ جن کا دوست شیطان ہے، جن کا دوست طاغوت ہے، اور طاغوت جن کو نور سے نکالتا ہے اور ظلمات میں داخل کرتا ہے، تاریکیوں میں، جہالتوں میں، گمراہیوں میں داخل کرتا ہے، وہی لوگ جو گمراہی میں آ جاتے ہیں، ایک اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین قبول کرانے میں ایک تو جبر نہیں، دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی اگر کوئی آدمی خلوص نیت سے سمجھنا چاہے تو پتہ چل جائے گا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی وارث ہے، اور مومنوں کے لیے وہ خیر خواہی سوچتا ہے، وہ اچھی بات سوچتا ہے، وہ نور سوچتا ہے، وہ روشنی سوچتا ہے، وہ ہدایت سوچتا ہے۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کے دوست بہت سے ہیں، لیکن وہ سب کے سب شیطان ہیں، شیاطین ہیں، اور شیاطین ان کو نور سے نکالتے ہیں اور گمراہیوں میں ان کو ڈالتے ہیں، گمراہیوں میں ان کو چھوڑتے ہیں، جو جہاں پہ پھنسے ان کو وہاں پھنساتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔